محترم اساتذہ کرام، اپنی اے سی آر کو آن لائن کرنے کے لیے ہم نے جس ویب سائٹ پہ جانا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ sedhr.punjab.go.pk، یہ اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے جس سے ہم اپنا HRMS کھول سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے یہ ویب سائٹ کھول لی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس ویب سائٹ کو کھولنے کے بعد ہم نے یوزر نیم اور پاسورڈ پر آنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بطور یوزر نیم دے دیں اور اپنا پاسورڈ انسرٹ کریں۔ پاسورڈ انسرٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ مختلف کیٹیگریز دی ہوئی ہیں جس میں ٹیچنگ سٹاف ہے، سپروائزری سٹاف، نان ٹیچنگ سٹاف اور ادر سٹاف ہے۔ آپ نے اپنا ریلیونٹ جو ہے کیٹیگری کو منتخب کرنا ہے۔ ظاہر ہے اساتذہ کی جو ریلیونٹ کیٹیگری بنتی ہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہے۔ ٹیچنگ سٹاف منتخب کر کے آپ نے سائن ان کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سائن ان کریں گے HRMS پہ آپ کی پروفائل اوپن ہو جائے گی۔ یہ کام آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، ACR ہو یا PER ہو، اس میں کوئی ٹینشن والی بات کوئی نہیں، یہ بڑا ایزی کام ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کی پروفائل کھل چکی ہے۔ آپ اپنی پروفائل میں لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس آپ کو کچھ لنکس ملیں گے۔ یہ دیکھیں یہ لنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں PER/ACR بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے، اس پر جانا ہے۔ اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ 3 لکیریں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ لنکس آپ کو جو ادھر لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں یہ موبائل پہ بھی مل جائیں گے۔ تو اب آپ نے کدھر جانا ہے، اب آپ نے PER اور ACR/ACR پہ جانا ہے۔ تو آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں آپ نے جو ڈاکومنٹ سکین کروائے تھے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جو ڈاکومنٹس ہم لوگوں نے سکین کیے تھے وہ ہمارے HRMS پہ وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے جانا ہے PER/ACR اپلائی پہ۔ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک نیا پیج آ گیا۔ اس پیج میں آپ کو پہلے شروع میں کوئی ACR بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے ایک نئی ACR کا اضافہ کرنے کے لیے ایڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایڈ کا بٹن دبائیں گے ہمارے پاس ACR فارم پارٹ 1 آ جائے گا۔ میرے محترم اساتذہ کرام، ACR پارٹ 1 آ گیا اور اس میں کوئی ایسی مشکل بات کوئی نہیں ہے، بڑا ہی ایزی کام ہے۔ جو ہمیں جھنجھٹ ملتے تھے پہلے ان جھنجھٹوں سے ہم آزاد ہو چکے ہیں اور ہم آن لائن اپنی ACR کو فل کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے ہمارا، اور آپ نے فرامس اور 2 کے ٹیکسٹ باکس میں آپ نے 1 جنوری 2021 سے 31 دسمبر 2021 کو سلیکٹ کرنا ہے۔ شناختی کارڈ، نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف انٹری ان سروس، ڈومیسائل وغیرہ یہ آلریڈی دیا جا چکا ہے۔ ادھر آپ نے صرف اور صرف اپنی پوسٹ جو ہے وہ مینشن کرنی ہے اور پوسٹ کے ساتھ اپنا اسکیل بھی مینشن کر دینا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس میں پوسٹ ہیڈ اور اسکیل مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اکیڈمکس بھی آپ کی پہلے سے ہی اس میں موجود ہوگی۔ اس کے بعد ٹریننگ ریسیو ڈیورنگ لاسٹ 5 ایئرز میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کون سی ٹریننگ لی تھی۔ پہلے ٹیکسٹ باکس میں نیم آف کورس اٹینڈنٹ، تو جو آپ نے ٹریننگ لی ہے وہ لکھ دیں۔ مثال کے طور پر کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر کسی نے ٹریننگ حاصل کی ہے، کہاں سے حاصل کی ہے، کا انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی ہے، کیا اس کی ڈیوریشن تھی، وہ ڈیوریشن ادھر مینشن کر دیں۔ کوئی بھی ہفتہ 10 دن کی جتنی ٹریننگ ہے آپ ادھر ٹریننگ مینشن کر دیں۔ اور اگر آپ نے گزشتہ 5 سال میں کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں لی تو ان 4 باکسز کو آپ بے شک خالی رہنے دیں۔ تو اگر آپ نے ایک سے زیادہ ٹریننگز حاصل کی ہیں تو اس میں ایڈ مور کا بھی بٹن ہے۔ اگر آپ نے دوسری، تیسری، چوتھی ٹریننگ حاصل کی ہے تو ایڈ مور کرتے جائیں اور اپنی ٹریننگز کو اس میں انٹر کرتے جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ فیلڈ آف کالمز ہیں اس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو کچھ ٹارگٹس دیے تھے، فائنینشیل یا فزیکل یا کوانٹیٹیو ٹارگٹس، کیا آپ ان ٹارگٹس کو اچیو کر پائے ہیں گزشتہ سال میں، جس سال کی آپ PER بنا رہے ہیں؟ تو اس میں آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں یہ آپ اپنے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کی مشاورت سے جو ہے ادھر کچھ مینشن کریں کہ آپ کے پرنسپل نے آپ کو کیا ٹارگٹ اسائن کیے تھے۔ تو میں کچھ ٹارگٹس لکھ دیتا ہوں کہ جی میں نے کون سے گولز میرے پرنسپل نے میرے لیے سیٹ کیے تھے۔ تو ہمارا جو بنیادی گول ہے وہ تو یہی ہے کلاسز کو پڑھانا۔ تو آپ اس میں لکھ دیں کہ جی ٹیچنگ ٹو سیکنڈری کلاسز یا مڈل کلاسز اور سیکنڈری کلاسز۔ اور اس کے بعد آپ نے یعنی اگر آپ IT ٹیچر ہیں تو آپ رسپانسبل ہیں سس وغیرہ کو اپڈیٹ کرنے کے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے، آپ جو IT ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کو ٹاسک ملتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس باکس میں مینشن کر دیں، آبجیکٹیو ٹارگٹس اچیوڈ والے باکس میں مینشن کر دیں کہ آپ نے کیا ٹارگٹس اچیو کی ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ ٹارگٹس لکھ دیے ہیں، بعد میں سوچتا ہوں کہ کیا یہی لکھنے چاہیے تھے یا ان کو ہم چینج کر دیں۔ تو خیر ابھی میں نے یہ ٹارگٹ اچیو میں لکھ دیا ہے کہ ہی ٹیچز ویل ہول ایئر اینڈ کیپ سس ایپ اپ ٹو ڈیٹ۔
اور اس کے بعد گیو ریزن، اگر ٹارگیٹ نہیں اچیو ہوئے تو گیو ریزن لکھا ہوا ہے، گیو ریزنز آف آبجیکٹیوز ابلک ٹارگیٹس فیلور، تو اس میں آپ ناٹ اپلیکیبل لکھ دیں۔ اس کے بعد بریف ڈسکشن آف مین ڈیوٹیز ہے، تو ظاہر ہے ہم لوگوں کی ڈیوٹی تو ٹیچنگ ہی ہے، تو مین ڈیوٹیز ہماری ٹیچنگ ہے، ادھر ٹیچنگ لکھ دیں۔ اس کے بعد ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈیورنگ دا پیریڈ انڈر رپورٹ ڈو یو بلیو دیٹ یو ہیو میڈ این ایکسیپشنل کنٹریبیوشن، تو اس کے بارے میں آپ کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہیڈ یا پرنسپل کی ذمہ داری ادھر کچھ لکھنا، لہٰذا آپ ان کی مشاورت سے ادھر کچھ نہ کچھ لکھ دیجیے گا۔ سب سے نیچے سیو کا بٹن دیا ہوا ہے، سیو کے بٹن کو کلک کرنے سے پہلے آپ ذرا ریویو کر لیں اپنی اے سی آر کو، اگر کسی قسم کی تبدیلی درکار ہے تو ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں، جیسا کہ میں اس کو ابھی دوبارہ ریویو کر رہا ہوں اور آبجیکٹیو ابلک ٹارگیٹ فکس میں کچھ تحریر چینج کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے کہ ٹیچنگ ٹو سیکنڈری کلاسز اینڈ ٹائم ٹو ٹائم ٹاسک اسائنڈ بائی پرنسپل، یہ میں ادھر مینشن کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح آبجیکٹیو ابلیک ٹارگیٹ اچیو میں کیا لکھنا چاہیے، ادھر زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کے بجائے صرف میں یس لکھ دیتا ہوں، اور یاد رکھیے کہ یہ کام آپ اپنے ہیڈ یا پرنسپل کی مشاورت سے کریں۔ اس کے بعد میں چیک باکس سب سے نیچے باٹم آف دا پیج پر آتا ہوں، اور آئی ایگری دیٹ دا ابو پرووائڈ انفارمیشن از کریکٹ ٹو بیسٹ آف مائی نالج، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، اور چیک کرنے کے بعد سیو کا بٹن دبانا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ سیو کا بٹن دبانے سے پہلے ہمارے سے کچھ پوچھا گیا ہے، دو اینڈ والے باکسز ہم نے خالی چھوڑے تھے، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، اور یہ بھی آپ نے اپنے پرنسپل یا ہیڈ کی مشاورت سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جب میں سیو کا بٹن دباتا ہوں تو پھر مجھے میسج آ جاتا ہے کہ بلینک فیلڈ کو آپ فل کریں، تو آخری فیلڈ میرے پاس رہ گئی ہے واٹ کین بی ڈن ٹو میک یو مور افیکٹو، آپ کو اپنے آپ کو زیادہ افیکٹو کرنے کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے، تو ادھر آپ اپنی مرضی سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی افیکٹونیس کس طرح بڑھ سکتی ہے، انکریز ہو سکتی ہے، تو اس میں کچھ چند جملے آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ جملے بھی آپ اپنے پرنسپل کی مشاورت سے لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے لکھا آئی تھنک پیریڈیکلی ٹریننگز ہیں، ریفریشر کورسز ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے ادھر ہم لکھ دیتے ہیں کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ٹو میک می ٹو بوسٹ اپ مائی پرفارمنس، یا اس طرح کا کوئی جملہ آ جانا چاہیے، تو یہ چلیں ابھی میں لکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا جملہ ذہن میں بنتا ہے۔ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں مور افیکٹو ٹو بلڈ اپ اینی انڈیویجول پرفارمنس، یہ جملہ ٹھیک رہے گا جی۔ تو یہ ہو گیا ہماری اے سی آر، ہماری پی ای آر پرسنل ایویلیویشن رپورٹ مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب ہم کدھر جائیں گے، اب ہم سب سے اینڈ پہ جو سیو کا بٹن ہے اس کو کلک کریں گے، اور جیسے ہی ہم سیو کا بٹن کلک کرتے ہیں ہماری 1 سال کی اے سی آر پی ای آر مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ دیکھیں جیسے ہم نے سیو کے بٹن پہ کلک کیا ہماری اے سی آر جو ہے وہ ڈیزائن ہو کے ہمارے اے سی آر کے فرنٹ پیج پر آ چکی ہے۔ تو اسی طرح آپ ہر سال اپنی اے سی آرز کو بناتے چلے جائیں گے، اور جو آپ کو جھنجھٹ ہوا کرتا تھا اے سی آر ہارڈ فارم میں لے کر آنے کا، فل کروانے کا، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو لیکچر کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی اے سی آر پی ای آر اپنے موبائل یا اپنے کمپیوٹر پر خود ہی ڈیزائن کر سکیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔